جو عمان کے جو سلطان ہاشم بن طارق جو کہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں سلطنت آف عمان کے جو وہ انڈیا آ رہے ہیں on a state visit which is happening after 26 years. Relationships between the two countries. The head of the state of Sultanate of Oman, Sultan Haitham bin Tariq, will be coming to India with a high-level delegation on December 16th. اور یہ جانکاری بھی سنی ہوگی کہ عمان کے سلطان بھارت آ رہے ہیں. اب اس کی چرچا بھارت زیادہ پاکستان میں. اچھا، عمان کے جو سلطان آ رہے ہیں اس کے بعد پاکستان میں کھلبلی مچی ہوئی ہے. آپ چاہتے ہیں، آپ تعلیم کی طرف توجہ نہیں ہے، آپ کی ترقی چاہتے ہی نہیں ہیں. آپ ترقی نہیں. میں یہ آپ کو گارنٹی سے کہہ دیتا ہوں، دیکھیں ہمیشہ میڈیا اور سیاستدان وہی چیز بیچتا ہے جو قوم خریدنا چاہتی ہے. پرائم منسٹر مودی کی جو مڈل ایسٹ پالیسی ہے وہ بڑی افیکٹو ہے، اور وہ جو ہیزیٹیشن تھی انڈین فارن پالیسی اسٹیبلشمنٹ کے اندر، منسٹری فار ایکسٹرنل افیئرس کے اندر، کہ مسلم دنیا تک اپروچ نہ کریں، پاکستان کا انفلوئنس ہے، کشمیر ہے، بہت سارے اور معاملات ہیں. اٹ سیمز ود ایوری پاسنگ ڈے تھنگز آر چینجنگ. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ پاکستانی وہاں جا کے چوری ڈکیٹیاں کرتے ہیں. سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ پاکستانی جاتے ہیں وہاں جا کے چوریاں ڈکیٹیاں کرتے ہیں نا، پھر یہ کرتے ہیں. حالانکہ مسلمان ہیں، مسلمان. اس وقت انڈین انسٹیٹیوٹ آف جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے 26 برانچیں ہیں ان کی، 26. اور آج آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں امریکہ کے اندر سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ ہے MIT میں داخلہ ملنا آسان ہے، انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی آف انڈیا میں داخلہ ملنا مشکل. 26 سال کے بعد یہ ہو رہا ہے اسٹیٹ وزٹ، اور بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نریندر مودی صاحب نے عمان کو G20 پہ بھی انوائٹ کیا تھا. عمان کے جو سلطان ہاشم بن طارق جو کہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں سلطنت آف عمان کے جو وہ انڈیا آ رہے ہیں on a state visit which is happening after 26 years. So UAE عمان سب کو بلایا گیا اور دکھایا گیا. ساڑھے پنجابی کہتے ہیں اپنے گھر وکھانا ساڑھے گھر کیڑا کیڑا بندہ آیا ہے. سو اگر آپ کے گھر اچھا مہمان آیا تو آپ اپنے جو ایسے لوگ تعلقات والے ہیں جو تھوڑے سے نہیں ان کا وہ سٹیچر وہ یا بڑا سٹیچر ہے تو آپ ان کو بھی انوائٹ کرتے ہیں جسٹ ٹو ٹیل دیم کہ جناب ایوی لسٹ ہے. سو اٹس جسٹ بیسیکلی دیٹ از دیٹ سارٹ آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ دیٹ سارٹ آف میسجنگ ایک ہوتی ہے. سو پرائم منسٹر مودی کی جو مڈل ایسٹ پاور ہے، اور انڈیا جو ہے in many ways is becoming a Middle Eastern power as well. انڈیا نے جو نیا جاگن دیا دیٹ از ویسٹ ایشیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم ویسٹ ایشیا کو ایسے دیکھ رہے ہیں، دنیا ان کو مڈل ایسٹ کہتی تھی، وہ obviously for their part ان کو ویسٹ ایشیا ہی لگتا ہے. یہ ہم بھی مڈل ایسٹ ہی کہتے ہیں لیکن وہ ویسٹ ایشیا کہتے ہیں. اور UAE میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح اس کو محمد بن زید نے نریندر مودی کو پروٹوکول دیا، ان کو ایکسٹرا ٹائم دیا، انہوں نے مین سٹیج پہ آئے، باتیں کی، سارا کچھ ہوا. یہ کہتے ہیں جی کہ انڈینز کہتے ہیں جی کہ ہمارے عمان کے ساتھ بڑے پرانے تعلقات ہیں، اس سے لانگ ہسٹری آف فرینڈشپ اینڈ پارٹنرشپ اور میوچل ٹرسٹ ہے اینڈ آل دس. لیکن یہ 26 سال کے بعد یہ دورہ ہو رہا ہے اسٹیٹ لیول کا دورہ. سو اٹ مینس دیٹ they have been finding and trying to find out what to do. 2018 میں نریندر مودی نے آئی تھنک دورہ کیا تھا عمان کا، اور اس وقت جسے وہ کہتے ہیں نا جو سلطان قابوس اس وقت زندہ تھے، to whom he met. ٹھیک ہے جی. اور اس وقت سلطان قابوس نے ان کو جسے کہتے ہیں نا ویلکم کیا 2018 میں. جسٹ دیٹ واز اس پہلا وہ جو ایک تھا. اس وقت تقریباً نریندر مودی نے 20,000 سے زیادہ جو انڈین ایکسپیٹریٹس ہیں وہاں پہ ان کو بھی خطاب کیا، اور بڑی وہ آئی تھنک سلطان قابوس اسٹیڈیم کے اندر. ٹھیک ہے. اور جسے وہ اس وقت تو مودی صاحب یہ کہہ رہے تھے بھائی کہ یہ جو پچھلی حکومتیں ہیں انہوں نے تعلقات نہیں بنائے مسلمان دنیا کے ساتھ، اور ہمارے لوگ ادھر نہیں آ سکے جتنا ان کو آنا چاہیے تھا. اور انڈیا اور عمان بڑے امپورٹنٹ پلیئر ہیں. میں نے دیکھا ہے ریسنٹلی کہ انڈین جو ملٹری لیڈرشپ ہے اینڈ جو بیکاز عمان از جسٹ
एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है इस सारे अरेबियन सी में, तो वो दे बिलीव कि हमें ओमान के करीब जाना चाहिए. सो इंडियन नेवी भी वहाँ जाती है, डॉक करती है, और ये सारा कुछ है. उस वक्त नरेंद्र मोदी को जो है वो ओमान की जो लीडरशिप है वो मस्जिद में भी ले गई, और कहा जाता है कि वो जो मस्जिद है जो मस्कत के अंदर बनी हुई है मेन ओमान में, कहा जाता है कि 3 लाख टन ऑफ इंडियन सैंडस्टोन और कोई 200 इंडियन क्राफ्टमैन जो थे उन्होंने वो मस्जिद बनाई. सो दे टुक हिम देयर, दे आर यूजिंग इट एज ए सॉफ्ट पावर के पायन हम तो जनाब की मस्जिदें भी बनाते हैं, ठीक है जी. एंड देन फिर एक शिवा टेम्पल था मस्कत का, वो भी उन्होंने उस वक्त विजिट किया. वो 125 साल कहते हैं पहले गुजरात के कोई कारोबारी लोग थे जिन्होंने वहां पे ये किया, और फिर उसको सन 1999 में उसको रेनोवेट वगैरह किया गया था. सो प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज रीचिंग आउट टू एवरी कंट्री. सो यहाँ पे वो 125 साल पुराना जो टेम्पल है वहां पे जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं. उस वक्त मस्जिद में जाना जरूरी था टू गिव अ मैसेज दैट कि मैं मस्जिद भी जा रहा हूँ, टेम्पल भी जा रहा हूँ एंड ऑल दैट. एंड प्लस क्योंकि वो इंडियन क्राफ्टमैन ने उस पर काम किया हुआ था, उसमें इंडिया के जो सैंडस्टोन लगे हुए थे, तो इट वाज वेरी नेसेसरी टू गो एंड गिव अ मैसेज ऑन दिस. सो ये जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया की बड़ी तगड़ी एक मार्केट है. मेरे गांव का एक लड़का ओमान होता है, एंड ही वंस टोल्ड मी कि उसने कहा कि सर इधर ओमान के अंदर जो इंडियंस हैं दे आर वेरी कैपेबल इन अ वे कि उनको इंग्लिश आती है, वो मार्केटिंग कर सकते हैं, वो HR की पोजीशन में जा सकते हैं, और हमारे लोग सारे ज्यादातर जो हैं वो है जो है ना दिहाड़ी दफा करते हैं, ठीक है, दे आर नॉट इनटू इट. सो ये इसका मतलब ये नहीं होता कि पाकिस्तानी जो है उनको अच्छी एग्जेक्टिव पोजीशन नहीं मिल रही होती. बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तानी होते हैं, बट वी आर टॉकिंग ऑफ लार्जली. सो जिसे वो कहते हैं ना कि ये दैट इज समथिंग दैट शोज कि ये चीजें हैं. सो नरेंद्र मोदी की जो मिडल ईस्ट पॉलिसी है वो भी काम कर रही है. ओमान भी देखें, जैसे मैंने बताया कि दे आर कमिंग. पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जो है उसने सम हाउ मिडल ईस्टर्न पार्टनर्स को जीत लिया भाई, ठीक है जी. और यही वजह है कि द अमेरिकन्स रियलाइज दैट वी हैव टू गेट इंडिया इनटू I2U2. यहीं से सऊदीज को भी तकलीफ हुई, दे डिडंट लाइक इट एट ऑल, एंड दैट्स व्हाई जो मोहम्मद बिन सलमान है वो सऊदी अरब इंडिया आए और उन्होंने आके एक स्पेशल ताल्लुक जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया के साथ शुरू किया. एंड दैट वाज आई थिंक वन ऑफ दैट मे बी द फर्स्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है मोहम्मद बिन सलमान जब आए इंडिया, तो द सऊदी लीडरशिप डिडंट कम पाकिस्तान. Normally Saudi leadership Pakistan आती होती थी जब whenever they used to come there. So Americans, Saudis, everybody used to come, but now the things have